آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور خوفناک واقعہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ یہ واقعہ میری کزن کے ساتھ پیش آیا۔ میری کزن جس کا نام امارہ ہے، اس کو پرفیوم کا بہت شوق تھا۔ میری کزن کے پاس ایک سے بڑھ کے ایک پرفیوم ہوتا تھا، ہر خوشبو ایک سے بڑھ کے ایک تھی۔ بس میری کزن کا یہ شوق اس کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوا۔ اس کی امی اسے ہمیشہ منع کرتی تھیں کہ پرفیوم بیٹا اتنا یوز نہیں کرتے، کیونکہ اوپری اثرات بہت جلدی اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جنات کو تو یہ خوشبو بہت ہی پسند ہوتی ہے۔ میری کزن امارہ ایک اسکول میں پڑھایا کرتی تھی۔ اسکول سے واپس آتے آتے اسے دوپہر کے 2-2:30 بج جاتے تھے۔ اس کی امی اسے بہت منع کرتی تھیں کہ امارہ بیٹا دوپہر ہو جاتی ہے تو میں آتے آتے یہ خوشبو لگا کے مت جایا کرو، لیکن امارہ میری کزن تھی کہ ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ میری کزن امارہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا یہ شوق اس کو بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ یہ جمعے کے دن کی بات ہے۔ اس دن اسکول کا ہاف ڈے ہوتا ہے اور دوپہر 12 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ میری کزن امارہ دوپہر 12 بجے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اس نے اس وقت بھینی بھینی سی چمیلی کی خوشبو لگا رکھی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ چمیلی کی خوشبو جناتوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ میری کزن امارہ کو اچانک سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ امارہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ امارہ نے اپنا وہم سمجھا اور آگے بڑھنے لگ گئی۔ جیسے ہی امارہ تھوڑی سی آگے بڑھی تو اس کو اپنے پاس سے ایک ٹھنڈی ہوا گزرتی ہوئی محسوس ہوئی، اور پھر سے دوبارہ میری کزن کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ اس نے پیچھے کی طرف ہلکا سا جھک کے دیکھا تو اسے واقعی کوئی سایہ سا نظر آیا، لیکن پھر اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری کزن امارہ کو اب تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے تیز تیز قدم اٹھائے اور گھر کی طرف نکلی۔ گھر پہنچنے پر اس نے اپنی امی کو کچھ نہیں بتایا اور سیدھی کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ ابھی تک اپنا وہم ہی سمجھ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے شاید کوئی میرا وہم ہی ہو۔ میری کزن امارہ جب دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو اسے اپنے سامنے دیوار پر کوئی سایہ سا محسوس ہوا۔ امارہ خوف سے بستر سے اٹھ کر بیٹھی اور اس سائے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن وہ سایہ کبھی ہلکا ہوتا تو کبھی تیز ہوتا، اور ایک عجیب سی خوفناک سی آواز اس سائے کے پاس سے آ رہی تھی، جسے امارہ اس وقت بھی اپنا وہم سمجھ رہی تھی۔ امارہ فوراً اپنے بیڈ سے اٹھی اور اس سائے کے قریب جانے لگ گئی۔ امارہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ اس سائے کے قریب جانے لگ گئی۔ جیسے ہی وہ اس سائے کے قریب گئی تو سائے کے پاس سے ایک خوفناک آواز آئی، امارہ تم وہ خوشبو لگاؤ، مجھے وہ خوشبو بہت پسند ہے۔ امارہ نے تو یہ سننا تھا اور اس کے بعد تو اس کو ایک پھرپھری سی چڑھ گئی۔ وہ خوف سے لرزنے لگ گئی۔ اسے اپنے کانوں پہ اور آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کو اپنی امی کی ساری باتیں سچ ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ کاش کہ وہ اپنی امی کا کہنا مان لیتی۔ وہ بھاگتی ہوئی امی کے پاس گئی۔ جب وہ امی کے پاس جا رہی تھی تو اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سایہ بھی اسی کے ساتھ چل رہا ہے، اسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اس کو محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے امی کے پاس جا کے کچھ بولنا چاہا، لیکن اس کو ایسا لگا کہ شاید وہ بولنا چاہ رہی ہے لیکن بول نہیں پا رہی ہے۔ اس کی امی بھی دوپہر کا کھانا کھا کے اس وقت سو چکی تھیں۔ پھر امارہ نے آگے بڑھ کر اپنی امی کو اٹھانا چاہا، لیکن اس کے پیر تھے کہ ہل نہیں پا رہے تھے۔ وہ چیخنا چاہ رہی تھی لیکن چیخ نہیں پا رہی تھی۔ اب تو امارہ کا خوف اور بڑھ گیا۔ وہ اپنے آپ کو اس وقت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ یہی سب دماغ میں چل رہا تھا کہ اس کو اچانک سے چکر آ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ امارہ کے گرنے کی کافی زوردار آواز تھی، اس کی وجہ سے اس کی امی کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس کی امی نے امارہ کو زمین پر گرے ہوئے دیکھا تو اپنا دل پکڑ لیا اور چیخ کر اٹھیں۔ امارہ کے پاس گئیں، اس کو اٹھا کے بیڈ پر لٹایا۔ امارہ کی امی کو تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے اس کو کیا ہوا اور یہ کیوں بے ہوش ہو کے گری۔ امارہ کی امی بہت پریشان تھیں، کیونکہ امارہ کو اس وقت بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا اور وہ بخار کے عالم میں کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ امارہ کی امی نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنا شروع کر دیں اور پڑھائی بھی شروع کر دی۔ وہ آیت الکرسی کا ورد کرتی جا رہی تھیں اور پٹیاں رکھتی جا رہی تھیں۔ اس سے امارہ کو تھوڑا سکون آیا اور وہ ہوش میں آئی۔ اس نے اپنی امی کی طرف دیکھا اور کچھ بتانا چاہا۔
لیکن اس وقت بھی امی کے پیچھے اس کو وہ سایہ کھڑا ہوا نظر آیا، لیکن اس وقت وہ تھوڑا دور تھا کیونکہ شاید امی آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھیں، وہ قریب نہیں آ پا رہا تھا۔ لیکن اس نے اپنے سحر سے امارہ کی زبان کو بند کر رکھا تھا، جس سے امارہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ امارہ کو ہوش میں دیکھ کر امارہ کی امی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر امارہ سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگی، کیا ہوا تھا بیٹا، کیوں گر گئی تھی؟ امارہ نے ماں کو کافی بتانے کی کوشش کی، لیکن اس کمرے میں سایہ کبھی اس کو اس طرف نظر آتا، کبھی ادھر نظر آتا، سائے نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب امارہ کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ یہ واقعی میں کوئی جنات ہے، کیونکہ اس کو خوشبو پسند تھی اور امی اکثر کہا کرتی تھی کہ خوشبو جناتوں کو بہت پسند ہوتی ہے۔ کافی دیر پٹیاں رکھنے کے بعد بھی امارہ کا بخار نہیں اتر رہا تھا، تو مجبوراً اس کی امی نے ڈاکٹر کو بلایا اور دوائی دلوائی۔ امارہ کی امی ابھی انجان تھیں کہ امارہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ صرف کمزوری اور بخار ہی سمجھ رہی تھیں۔ امارہ کو ڈاکٹر کی دوائی سے چند ہی گھنٹوں کا آرام آیا تھا، اس کے بعد اس جن نے اس کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ امارہ کے کانوں میں آوازیں گونجنے لگ گئیں، کہاں ہے وہ خوشبو لگاؤ، مجھے وہ خوشبو بہت پسند ہے، کہاں رکھی ہے تم نے وہ خوشبو مجھے بہت پسند ہے، لے کر آؤ یہاں وہ خوشبو۔ وہ بھیانک آوازیں امارہ کو اب ہر وقت سنائی دینے لگ گئیں اور امارہ کا دماغ سن سا ہونے لگ گیا۔ امارہ کا ذہن ایک عجیب سا ہو گیا اور وہ عجیب نظروں سے چاروں طرف دیکھتی رہتی اور اشارے کرتی رہتی، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ پاتی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے اس کی امی بہت پریشان رہنے لگ گئی تھیں۔ اب تو امارہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اس نے کھانا پینا بھی بہت کم کر دیا تھا اور وہ ہر دیوار کے اوپر کوئی نہ کوئی اشارہ کر کے اپنی امی کو بتانے کی کوشش کرتی، لیکن امی کو ایسا لگتا کہ شاید میری بیٹی کا ذہنی توازن خراب ہو رہا ہے یا پھر میری بیٹی پر کوئی جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ ماں تھی نا، ماں کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عجیب بات ضرور ہوئی ہے۔ اس کی امی فوراً سے اٹھیں اور مولوی صاحب کو بلا کے گھر لائیں اور سارا معاملہ بتایا۔ پھر مولوی صاحب نے امارہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھائی شروع کر دی۔ اچانک سے امارہ چیخنے لگ گئی اور کہنے لگی، امی وہ جن ہے، وہ دیکھو وہ کھڑا سامنے، مجھے بہت پریشان کرتا ہے، روزانہ عجیب آوازوں میں مجھے ڈراتا ہے، مجھے خوف زدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خوشبو لگاؤ، مجھے یہ چمیلی کی خوشبو بہت پسند ہے، امی مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ آج امارہ نے ساری باتیں کھل کے کہہ دیں۔ پڑھائی کا اتنا اثر ہوا کہ امارہ اس ٹائم بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ امی نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور مولوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پھر مولوی صاحب نے جنات کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، ورنہ میں تجھے جلا کے بھسم کر دوں گا۔ جنات نے کہا، نہیں مجھے وہ خوشبو پسند ہے، میں اس خوشبو کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ پھر مولوی صاحب نے کہا کہ اس جنات کو وہ خوشبو دے دو، کیونکہ وہ اسی خوشبو کی وجہ سے اس بچی کے پیچھے لگا تھا اور وہ لے کر ہی جائے گا۔ پھر اس کی امی نے جلدی سے وہ خوشبو والی شیشی جس میں چمیلی کی خوشبو تھی وہ لا کے مولوی صاحب کے ہاتھ میں رکھ دی۔ مولوی صاحب نے وہ شیشی ایک جگہ رکھی اور جن کو کہا کہ لو یہ رہی تمہاری خوشبو جس کی وجہ سے تم اس بچی کے پیچھے پڑے تھے، اپنی خوشبو لو اور یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ اس بچی کے اوپر اپنا اثر مت رکھنا۔ وہ جن تھا تو ضدی، لیکن اللہ کے کلام کے آگے جو مولوی صاحب پڑھ رہے تھے اس کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ پڑھائی کی وجہ سے جنات کو مجبوراً شیشی لے کے جانا پڑا۔ اس دن کے بعد سے امارہ نے توبہ کر لی کہ میں اپنی امی کی بات ضرور مانوں گی، کیونکہ جو بڑے کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں۔ جی پیارے دوستوں، کوئی وقت بالکل ایسا ہوتا ہے جس وقت جنات اپنے زور و شور پر ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں وقت کو دیکھ کر ہی باہر نکلنا چاہیے۔ ہماری نانی اور دادی یہی بتایا کرتی تھیں کہ مغرب کے وقت اور دوپہر کے 12 بجے اور رات کے 12 بجے یہ وقت ایسے ہیں جس میں بدروحیں، شریر جنات، آسیب وغیرہ بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان وقتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اوپری اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ کہانی امارہ نامی لڑکی کی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہمیں تھوڑی احتیاط رکھنی چاہیے۔ جی تو میرے پیارے پیارے دوستوں، کیسی لگی آپ کو میری یہ اسٹوری؟ اگر آپ کو میری اسٹوریز پسند آتی ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ تو پیارے ویورز، چلتی ہوں، ایک اور نئی ہارر اسٹوری لے کر آؤں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔